بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گزشتہ 6-7 سال سے یہ ٹرائی ہے کہ ہماری عدالتیں مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور اینٹی اسلام اینٹی قرآن سزائیں بند ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہر جرم کی سزا درج ہے، کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن سے ہمیں نہ ملے۔ تو مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ہولی بکس کی طرف جانا پڑے گا، الہامی کتابوں کی طرف جانا پڑے گا، اور الہامی کتابوں کے اندر جو کچھ درج ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا، پھر ہی ہم مجرموں کو جرائم کا خاتمہ اور مجرموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے علماء، مشائخ، پارلیمنٹیرین، دانشوروں سے گزارش کی تھی، جس کا یہ لیٹر ہے جو ہم نے دانشوروں کو بھیجا، علماء کرام کو بھیجا، پارلیمنٹیرین کو بھیجا کہ وہ آپ اس کے مطابق بولیں اور لکھیں۔ تو کافی علماء کرام نے بھی اس کے اوپر کام کیا اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کے اندر جو نیچے اہم کردار ہے، یہ اہم کردار، اس کو میں نے زیادہ تر علماء کرام کو بتایا کہ آپ اپنی ذمہ داری قبول کرو، کیونکہ یہ پبلک سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس کے اوپر لکھو اور بولو۔ تو الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا اور بولا۔ پھر ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو عوام الناس کی طرف سے ممنون حسین کے ٹائم سے ہم اس کو برابر ہم اس کو لیٹر بھیج رہے ہیں، جس کا یہ ایک لیٹر کا نمونہ ہے جو ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا کہ آپ یہ مندرجہ ذیل جو ہیں سزائیں زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے، چوری ڈاکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نشے کو کنٹرول کرنے کے لیے، نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہم نے ان کو بھیجا، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ لیٹرز صدر پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی ڈیٹیل ہے، یہ سارے ان کی فہرست ہے، جو کچھ ہم اس کو بھیجتے رہے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں، لوگوں کے نام ہیں، ولدیت ہے، اور یہ سارا جو ہے نا ہماری کوشش جو ہے یہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ اس طرح یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ ہم نے ان کو بھیج چکے ہیں، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک رجسٹری بھیجی، جو کہ یہ ہے رجسٹری، یہ اس کا رجسٹری نمبر ہے، یہ ایک رجسٹری نمبر ہے، اور یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے جو ہم نے صدر پاکستان کو لکھا ہے کہ آپ قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک کے صدور کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو لکھیں، جس کے اندر یہ ہم نے طیب اردوغان کو، ترکی کے پریزیڈنٹ کو ہم نے یہ لکھا بھیجا، یہ موونگ لیٹر تھا، اور یہ ہم نے اس تک پہنچایا۔ اسی طرح ہم نے ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھا کہ آپ جو ہے اس کے مطابق جو ہے نا مجرموں کو قرآن شرعی سزا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے سعودی عرب میں تو یہ سزائیں نافذ العمل ہیں، اور وہاں پر جرم بہت زیادہ کنٹرول میں ہے۔ لوگ اپنے شٹر کے دروازے کھلے چھوڑ کر جاتے ہیں نماز کے لیے، اور واپس آتے ہیں تو کوئی ان کا ایک دن کا بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں، یہ قرآن شرعی سزاؤں کا آرڈیننس صدر پاکستان جاری کرنا کہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علماء کرام کو یہ رجسٹریاں بھیجی ہیں۔ یہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھیجا تھا جب اللہ ان کو کربر جنرل نصیب کرے، جب وہ حیات تھے، یہ ان کو بھیجا تھا رجسٹری۔ اس کے بعد ہم نے یہ پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب ہیں، یہ گجرا خان میں ہوتے ہیں، ان کو ہم نے رجسٹر بھیجی۔ اس کے بعد یہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، جو کہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ہم نے بھیجی رجسٹری کہ آپ مہربانی فرما کر اس کے اوپر سیریس ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ ایکشن لیں، اور اس پر لکھیں اور بولیں۔ آج
75 ईयर से ज़्यादा पाकिस्तान को बने हुए हो गए। मुल्क किस लिए बनाया था? नमाज़ें तो हम हिंदुस्तान में भी पढ़ रहे थे, रोज़े हम वहाँ भी रख रहे थे, हज उम्रा भी कर रहे थे। हमें इस्लामी जो हमारी इबादत हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई हम पर बार नहीं था, हमें कोई प्रेशर नहीं था, हम आज़ाद थे। अब हमने मुल्क इसलिए बनाया था कि यहाँ पर अल्लाह का कानून नाफिज होगा, यहाँ पर शरीयत का निफाज होगा, यहाँ पर कुरानी शरई सज़ाओं का निफाज होगा। तो जब पार्टीशन हुई तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा बंदे हमारे मुसलमान को ज़िबा किया गया और दरिया रावी का पानी उनके खून से रेड हो गया था। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी बेटियों को कुएं के अंदर ज़िंदा धिक्का दिया ताकि हिंदुओं से, सिखों से हमारी बेटियों का इज़्ज़त नफ्स बच जाए, हमारी इज़्ज़त महफूज हो जाए। किस लिए ये इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी माइग्रेशन किस लिए हुई? इसलिए हुई कि यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम होगा। हमने अल्लाह से वादा किया था, हमने अल्लाह से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि या अल्लाह तुम हमें एक रियासत दे दो, तुम हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दो जिसमें हम तुम्हारा निज़ाम नाफिज करेंगे, जिसमें हम तुम्हारे कुरान को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम हॉली बुक्स के अंदर जो अहकामात हैं वो हम नाफिज अमल करेंगे। लेकिन नहीं हुए। तो अभी गुजारिश यही है दोबारा से सदर पाकिस्तान से भी और पार्लियामेंटेरियन से भी कि आप जो है पार्लियामेंट के अंदर जहाँ इतना गंदा ट्रांसजेंडर का कानून आपने पास कर दिया है तो थोड़ा इस्लाम का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन पर बात नहीं करता, गे के बारे में बात नहीं करता कि पार्लियामेंटेरियन भी हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो उन्होंने गे को सपोर्ट किया है और इसके ख़िलाफ़। और यह मकबूल जान भी वफाकी शरई कोर्ट में गए हुए हैं, रिट पिटीशन दायर की हुई है। अभी हमारे जमात इस्लामी ने भी रिट पिटीशन दायर की हुई है उसके अंदर, और अभी इमरान खान ने भी रिट पिटीशन इसके अगेंस्ट, ट्रांसजेंडर लॉ के अगेंस्ट पिटीशन दायर की हुई है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हर चीज़ को बालाइताक रख कर मुजरमों को कंट्रोल करने के लिए कुरानी शरई सज़ाओं का सदर पाकिस्तान आर्डिनेंस जारी करें, क्योंकि इसके अलावा जो मर्ज़ी कर लें। सूरह नूर आयत नंबर 1 अल्लाह ने कहा कि ये अहकामात हमने उतारे हैं आसमान से, अगर तुम इसके मुताबिक अमल करोगे तो आप मुजरमों को कंट्रोल कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी अपने से कानून बना लें, जो मर्ज़ी तज़ीरात पाकिस्तान बना लें या यहूद और नसारा की जो कानून है वो नाफिज़ अमल कर लें, कुछ नहीं होगा। अल्लाह के कानून नाफिज़ अमल करवाने के अलावा कुछ भी नहीं अचीव होगा, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो जज़ाकल्लाह, इस पर गौर करें और इसको सीरियस इसको लें। पूरी कौम से दरख्वास्त है, उलमाए कराम से दरख्वास्त है, मशाइख से दरख्वास्त है, पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त है, और स्पेशल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि कुरानी शरई सज़ाओं का सदारती आर्डिनेंस जारी करें। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी।